أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ایک بہت اہم موضوع جو اب شروع ہو چکا ہے 36ویں رکوع کے آغاز سے، انفاق فی سبیل اللہ، اور اس میں وہ آیہ مبارکہ جو ہم نے پڑھی تھی، مثال ایسے دی گئی گویا کہ ایک دانہ ہے جو تم نے
بیج بویا زمین میں، اس سے ایک پودا برآمد ہوا جس کی 7 بالیاں تھیں، 7 شاخیں تھیں، 7 خوشے تھے، اور ہر خوشے میں 100 بیج تھے۔ گویا کہ ایک عمل کا 700 گنا اجر و ثواب۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہم نے پڑھا جو 36ویں رکوع کی سب سے پہلی آیت تھی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ پھر آگے ہم نے پڑھا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ہی دی ہے کوئی صدقہ و خیرات کرنے کی، تو ایسا نہ ہو کہ جس کو تم دے رہے ہو اس سے کوئی احسان مندی مطلوب ہو، اس پر احسان دھرنا مطلوب ہو، یا اپنی زبان کے ذریعے اسے کوئی ایذا پہنچانا مقصود ہو۔ اگر یہ کام تم نے کیا تو تمہارا صدقہ و خیرات جو تم نے کیا ہے سب کا کل جو ہے وہ باطل قرار۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ پھر ایک مثال دی گئی ان لوگوں کی کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ریاکاری، نام و نمود، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ تو اس کی مثال دی گئی گویا کہ ایک چکنی چٹان ہے، پتھر ہے، اس کے اوپر کسی کسان نے محنت کی ہے، فصل کاشت کی ہے، تیز اور موسلا دھار بارش ہوئی ہے، وہ کل فصل جو ہے وہ بہہ گئی۔ تو یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خرچ تو کیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے۔ پھر 37 کے رکوع کا جو آغاز ہوا تھا وہاں خاص طور پر ایک اور ڈائمنشن واضح کر دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو بھی خرچ کرو تو صاف ستھرا خرچ کیا کرو، یہ نہ ہو کہ ردی اور ناقص قسم کی چیزیں جو تم نکال کے سمجھو کہ تم نے بہت حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ تو گویا کہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو انہیں خود پسند ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اگر کہیں تم ضرورت مند ہو اور کوئی شخص تمہاری مدد کرے ان چیزوں کے ذریعے جو اس شخص کے لیے ردی ہو اور ناکارہ ہوں اور 2 نمبر چیز ہو، تو تم کبھی اس کو قبول نہ کرو سوائے اس کے کہ اپنی نظر پوشی کر لو، نظر جھکا لو۔ پھر آگے فرمایا گیا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تمہیں اندیشہ لگاتا ہے فقر و فاقہ کا، کہ اگر لگا دو گے، خرچ کر دو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں راہ دکھا رہا ہے اس صدقات کی طرف، خیرات کی طرف، جو بالآخر تمہیں اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہوگا اور تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ پھر تمہارے صدقات اور خیرات کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے کھپا دیا، ان کے شب و روز بسر ہو رہے ہیں دعوت و تبلیغ میں، دین کی محنت میں، دین کی جد و جہد میں۔ ان لوگوں پر خرچ کرنا بھی گویا کہ تمہارے مال میں اللہ نے ان کا حق رکھ دیا۔ احسروا فی سبیل اللہ کے الفاظ ہم نے پڑھے، جو گھیر لیے گئے ہیں دین کے کاموں میں، فی سبیل اللہ، گویا کہ اب ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کوئی روزی اور معاش کا بندوبست کر سکیں، ان کے 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں اسی کام کے اندر۔ تو ان لوگوں کا بھی تم پر حق ہے کہ تمہارے جو بھی صدقات و خیرات ہوں ان میں ان لوگوں کا حصہ بھی تمہارا جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اور پھر آگے ان لوگوں کی صفات بھی بیان کر دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں ایک شان استغنا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لا یسألون الناس الحافا، لپٹ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، بلکہ تعرفوہم بسیماہم، تم انہیں پہچان لوگے ان کے حلیے سے، ان کی باڈی لینگویج سے، زبان سے کوئی شے وہ نہیں کہہ رہے لیکن ان کے حالات گویا کہ تمہاری رہنمائی کریں گے کہ تمہارے صدقات کا، تمہاری خیرات کے مستحق یہ لوگ ہیں۔ پھر 38واں رکوع جو شروع ہوا تھا تو اس میں بڑی جامعیت کے ساتھ ہم نے سود کے احکامات پڑھے، اور وہاں واقعتاً گویا کہ وہ آیہ مبارکہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کے نازل ہونے والی آخری آیات میں سے یہ آیات بھی ہیں، جس میں وہ الفاظ بھی ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب آئیے اس رکوع میں جو سود کے موضوع پر تھا تو اس میں چند باتیں جو رہ گئی تھیں وہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر جس شخص کو تم نے قرضے کی رقم دی ہے، اور ابھی یہاں وہی سود کا ذکر چل رہا ہے، ان کان ذو عسرۃ، اگر وہ تنگ دست ہے،
اس کے پاس روپیہ پیسہ سرمایہ نہیں ہے کہ تمہارا سود واپس کر سکے، اور اوپر سے ستم بالائے ستم یہ کہ وہ رقم بھی سود پر لی گئی ہے۔ سود کا آخری حکم جو ہے وہ تو گویا کہ اس میں ہے کہ اب ہر قسم کی چیز چھوڑ دو، صرف راس المال تمہارا حق ہے، جو اصل رقم دی گئی تھی اس پر تمہارا حق ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پچھلی آیت میں جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا اس میں پڑھ چکے ہیں، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم سودی لین دین سے توبہ کر لو تو جو راس المال ہے وہ تمہارا حق ہے، وہ تمہیں مل جانا چاہیے۔ گویا کہ اب تم مطالبہ نہیں کرو گے کہ اس رقم پر مجھے سود بھی درکار ہے۔ اب جو رقم رہ گئی قرض کی، اور جس کو قرض دیا ہے جو مقروض ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لوٹا سکے، فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے، تمہاری قرض کی رقم کو واپس نہیں لوٹا سکتا، راس المال بھی نہیں دے سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو پھر اسے مہلت دو ایک مدت تک کے لیے، جبکہ اس کے ہاں کشائش آ جائے، جب اسے سہولت ہو جائے۔ گویا کہ یہاں بالکل خدائی فوجدار بن کر اس کے سر پر کھڑے ہو جانا کہ میرا راس المال مجھے واپس کرو، ٹھیک ہے آئندہ میں سود کا معاملہ نہیں کروں گا، اضافی رقم نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ وہ جو ایک معاملہ ہے خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانا، اس سے بھی منع کر دیا گیا، اس کی انتظار کر لو۔ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مقروض کے لیے آسانی پیدا کر دے، فرض کیجئے کہ قرضے کی جو رقم تھی وہ دیکھ رہا ہے بہت تنگ دست ہے، بہت مشکل ہے، تو اس میں سے کچھ رقم معاف کر دے، یہ بھی تو آسانی ہے نا اس شخص کے لیے جسے قرضہ دیا گیا۔ یا یہ کہ جو مدت متعین کی تھی اس کے اندر گویا کہ مزید اضافہ کر دے، بجائے یہ کہ 2 مہینے بعد تم نے واپس کرنی تھی، اسے کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے تم آرام سے جب تمہارے پاس ہو تم مجھے دے دینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی مقروض کے لیے کسی اعتبار سے بھی آسانی پیدا کرتا ہے، سہولت پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اب حالانکہ یہاں اس شخص کا کچھ نہیں گیا، اس نے صرف اس بندہ خدا کے لیے جس نے قرض لیا تھا، جو مقروض تھا، جو تنگ دست ہے، مفلوک الحال ہے، مفلس ہے، اس کے لیے ذرا وسعت پیدا کر دی ہے، اس کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے، یا یہ کہ اس رقم میں کمی کر دی۔ فرض کہ یہ 50,000 روپے قرض تھا، وہ کہہ دیتا ہے کہ چلیے 20,000 میں نے آپ کو معاف کیے، اب 30,000 آپ اپنی سہولت کے ساتھ مجھے لوٹا دیجیے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کوئی شخص اگر قرض لے رہا ہے تو وہ کوئی مرفعال شخص تو نہیں ہے، اس کے پاس بڑی کشائش تو نہیں ہے، وہ تنگ دست ہے، اپنی کسی ضرورت کے لیے لے رہا ہے۔ تو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کے لیے مہلت پیدا کر دو اس کی کشائش تک کے لیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھیے جو کلائمیکس ہو سکتا ہے اس کا ذکر کر دیا، اور اگر تم اسے معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں وسعت دی ہے، تمہارے پاس بہت کچھ موجود ہے، تو یہ 20, 25, 30,000 کی رقم جو ہے تمہارے خزانے میں کوئی بڑا اضافہ نہیں بن جائے گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کر دو، مراد کیا ہے؟ اگر تم اسے معاف کر دو، اس رقم کی واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ، تو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر واقعتاً تمہارے اندر علم ہے۔ یہ علم کون سا ہے؟ یہ روحانی علم ہے کہ اگر میں نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب مجھے عطا فرمائے گا، جو قیامت کے دن میری جو ہے اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچائے گا اور مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور ایک حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم حقیقی ہے تو یہی روش تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، دیکھیے یہاں پھر اسی تقویٰ کا ذکر کیا گیا۔ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس میں تقویٰ موجود ہو، خدا خوفی موجود ہو، محاسبہ اخروی کا احساس اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا گا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی، نیکی کا عمل ہے، بدی کا عمل ہے، ہر شے کا پورا پورا اجر یا اس کی سزا دے دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی اعتبار سے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ پورا رکوع جو ہے وہ ربا کے موضوع پر تھا،
اور اس میں ضمنی طور پر یہ بات بھی آ گئی کہ اگر اللہ کے حکم کے بعد آنے کے بعد نازل ہونے کے بعد تم نے سود جو ہے اس کو اپنے لیے حرام سمجھا ہے تو اب جو اصل زر باقی رہ گیا ہے اس کے معاملے میں بھی آسانی پیدا کرو اور وسعت پیدا کرو، اسے مہلت دو۔ اب آئیے یہ 39واں رکوع کل کا کل اس موضوع پر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے، ایک قرض وہ ہے جو سودی قرض ہے جس کا ذکر پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکا، یہاں وہ قرض ہے کہ جو انسان اپنی ضرورت کے لیے کسی سے لیتا ہے، اس کے بارے میں جو قرآنی ہدایات ہیں، یہ نوٹ کیجئے قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے۔ یہ عام مصحف جو ہم پڑھتے ہیں اس کے ایک صفحے میں یہ پوری آیت نہیں سماتی ہے، اس آیت میں 20 جملے مکمل ہیں، موجود ہیں، لیکن آیت ایک ہے، اس لیے کہ توقیف امر میں سے آپ اس کو مختلف چھوٹی چھوٹی آیات میں تقسیم نہیں کر سکتے، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ قرآن حکیم منوعاً جیسا کہ نازل ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ آیت اگر 20 آیات اس میں سے بن سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ جسارت تو کوئی نہیں کر سکتا، ایک آیت ہے، خواہ وہ طویل ترین آیت ہے قرآن حکیم کی، لیکن مصحف میں اسی طرح موجود رہے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اہل ایمان جب بھی تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو کسی ادھار کے سلسلے میں، الی اجل مسمی، ایک متعین مدت تک کے لیے، فاکتبوا، اب یہ حکم ہے اللہ کا، اسے لازماً لکھ لیا کرو۔ کوئی شخص اگر کسی سے قرض کی رقم لے رہا ہے تو اس کی دستاویز بننی چاہیے، وثیقہ بننا چاہیے، اور اس کے اوپر 2 گواہوں کا ذکر بھی آگے آ جائے گا، ان کے باقاعدہ سائن ہونے چاہیے۔ یہ ہے جسے کہا گیا فَاكْتُبُوهُ، اسے لازماً لکھ لیا کرو۔ اور اس ضمن میں نوٹ کیجئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی فریاد اللہ سنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے سنتا ہے، تو پرندے اگر اپنی بولی میں کوئی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ سن رہا ہے، لیکن 3 اشخاص وہ ہیں جو چیخ چیخ کر بھی اللہ کو پکاریں تو اللہ ان کی بات پر، ان کے عرضداشت کے اوپر، ان کی فریاد پر کان نہیں دھرتا۔ ان میں سب سے پہلا شخص کون سا ہے؟ وہ شخص کہ جو اپنی بیوی سے تنگ ہو، بد اخلاق ہے، فرض کیجئے بار بار اسے واضح و نصیحت کی ہے، سمجھانے کا حق ادا کر دیا، اور قرآن حکیم میں جو تدریج بیان کی گئی ہے اس کو بھی پوری طرح بروئے کار لے آئے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں انہیں اپنے سے الگ کر لو، ان کے ساتھ واضح و نصیحت کا معاملہ کرو، انہیں تادیبی جو ہے کاروائی کرو، اور آخر میں یہ بھی حکم دیا اگر اس کے باوجود نشوز ان کے اندر باقی رہتا ہے تو انہیں مار بھی سکتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ ایسی مار کے جس کا کوئی اثر ان کے اوپر اس معنی میں نہ ہو کہ کوئی نشان رہ جائے۔ یہ پوری تدریج ہے، لیکن یہ تمام چیزیں استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی سے بالکل نالاں ہے، کسی طرح اس کے اندر اصلاح حال کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے اور اس کو طلاق نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات نہیں سنتا۔ شریعت نے رستہ رکھ دیا نا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ماں اور باپ کے درمیان جو اختلاف ہے، نزاع ہے، اس کا اثر ان کے بچوں پر پڑے گا، وہ نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ گویا کہ آپ ایک پوری نسل کو برباد کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ میاں اور بیوی کے درمیان موافقت ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف تلخ بیانی بھی ہے، مار پیٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ اسے طلاق نہیں دے رہا۔ تو پہلا شخص تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی فریاد کو اللہ سنتا ہی نہیں، کان ہی نہیں دھرتا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو کسی کو قرض دے اور اسے لکھے نہ۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، یہ تو دوست ہیں جی، یہ تو رشتہ دار ہیں جی، ان کا تو ہمارے ساتھ بڑا گہرا، کیا ضرورت ہے لکھت پڑھت کی، خام جو ہے تحریر کریں گے، گویا کہ بد اعتمادی ہو جائے گی۔ اچھا اگر میں تمہیں قرض دے رہا ہوں تو تم سے تحریر بھی لوں گا۔ اب یہ وہ چیزیں جو ہمارے ہاں جسے آپ کہیے ہماری جو ایک مزاج بن چکا ہے اس کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس اعتماد کی بنیاد پر کوئی شخص یہ تحریری کام نہیں کرتا، اور اس کے بعد جسے قرض دیا گیا جو مقروض تھا وہ انکار کر دیتا ہے یا نہیں دے سکتا، تو چونکہ کوئی تحریر موجود نہیں اور اب وہ فریاد کر رہا ہے اللہ کی جناب میں، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی فریاد بھی نہیں سنتا۔ اور تیسرا وہ شخص کے جس کے باپ نے کچھ مال وراثت میں چھوڑا
اور وہ ابھی نابالغ تھا، ناسمجھ تھا، کم عقل تھا، تو اس کے بھائی نے، فرض کیجئے کہ اس کا باپ جو تھا اس کا چھوٹا بھائی ہے، اس نے وہ جائیداد اس کے نام کر دی، اس کے حوالے کر دی اور اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب اگر یہ شخص کے جس کے پاس اختیار تھا، جو اس کا ولی ہے، اللہ کے حکم اگر اس کے سامنے ہوتا تو جیسا کہ فرمایا جب تک وہ سمجھداری کی عمر تک نہ پہنچ جائیں، جب تک وہ بلوغ اور حلم تک نہ پہنچ جائیں، جو بھی مال ان کے باپ نے ترکے میں چھوڑا ہے، وراثت میں چھوڑا ہے، ان بچوں کے حوالے نہ کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں اس شخص کی بات بھی، اس کی فریاد بھی اللہ نہیں سنتا کہ جو اس کا اہتمام نہ کرے کہ نابالغ اور ناسمجھ بچے کے حوالے کر دے اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال۔ تو یہاں فَاكْتُبُوهُ کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، یہاں حکم ہے، ایک تو اجل معین ہوگی اور دوسرے یہ کہ اس کو تحریر کیا جائے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان جس شخص کو بھی لکھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ لکھے تو پوری طرح انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ لکھے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا کاتب، کتب یکتب آتا ہے لکھنے کے لیے، کاتب لکھنے والا، جو بھی دستاویز بن رہی ہے جس شخص نے قرض حاصل کیا ہے، اب جو شے ہے تو وہ اس کو لکھے تو جو عدل کو انصاف کے ساتھ لکھے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرے، کوئی جھول نہ چھوڑے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں وثیقہ نویس ایسے ہوتے ہیں کہ جو تحریر کے اندر کوئی ایسا جھول اور رخنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو فریق مخالف ہے وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کوئی معاملہ شعوری طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے۔ دیکھیے عرب معاشرے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم تھے، اور خاص طور پر جس کے لکھائی اور پڑھائی کا جو ہے جس کے پاس ہنر ہو اس کی بڑی قدر ہوتی تھی، چند افراد ہوں گے۔ اب یہاں وہ نخرہ کر رہا ہو، بہانے بنا رہا ہو، میرے پاس وقت نہیں ہے، یہاں قرآن حکیم میں اسے ترغیب دی گئی ہے، یہ اگر وثیقہ ہے، دستاویز اگر لکھی جانی ہے تو نہیں چاہیے کہ انکار کرے وہ شخص کے جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے کہ اسے لکھے، فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ اور یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے تعلیم دی ہے، بھئی معنی کہ اسے جو لکھنے پڑھنے کا فن حاصل ہوا تو اللہ کی کو طرف سے حاصل ہوا نا، جو شے بھی اللہ کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو بھی شخص بھی جو شے بھی انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ نے اگر اسے علم دیا ہے، لکھنا پڑھتا جانتا ہے، تو اسے چاہیے کہ انکار نہ کرے، اس دستاویز کو لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور املا کرائے، وَلْيُمْلِل کے الفاظ ہیں، املا کرانا، ڈکٹیٹ کروانا، لکھوانا۔ یہاں قرآن نے اس بات کو بھی متعین کر دیا گیا، جو تحریر لکھی جائے گی تو لکھوانے والا مقروض ہونا چاہیے، جسے قرض دیا جا رہا ہے۔ جو شخص قرض دے رہا ہے اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ تحریر کے اندر اپنی طرف سے کوئی شے شامل کرے۔ یہ حق قرآن حکیم نے اور ہمارے دین نے دیا ہے اس شخص کو جو قرضہ حاصل کر رہا ہے۔ یہاں فرمایا گیا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر وہ حق ہے، جس پر وہ قرض ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ لکھوائے یا ڈکٹیٹ کروائے۔ اگر وہ نہیں خود پڑھا لکھا تو کسی کو لکھوا دے گا، لیکن یہ کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ناانصافی ہو سکتی ہے، اس شخص سے جو قرض حاصل کر رہا ہے لکھوانے کے اندر وہ معاملہ گڑبڑ کر دے، کوئی اونچ نیچ کر دے، کوئی ایسا رکھنا چھوڑ دے جو بعد میں اس کے حق میں جو ہے وہ کوئی دلیل بن جائے۔ تو یہاں اس جانب بھی متوجہ کر دیا گیا کہ جو لکھوانے والا ہے حق اس کا ہے کہ وہ اس تحریر کو لکھوائے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جو تحریر ہو رہی ہے اس میں سے کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ میں نے خاص طور پر چند باتیں نوٹ کی تھی کہ اگر جب بھی کوئی قرض کا معاملہ ہو دو فریقین کے درمیان تو کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ باقاعدہ ایک تحریر، جسے یہاں فرمایا گیا فَاكْتُبُوهُ، ایک وثیقہ جو ہے لکھا جانا چاہیے۔ وہ جو تحریر لکھی جائے اس کے اندر جیسا کہ ہم پڑھ چکے کوئی معاملہ زیادتی کا نہ ہو، کوئی کمی بیشی کا نہ ہو، بلکہ جو معاملہ ہے ایز اٹ از کرسٹل کلیئر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر تیسری اصل بات جو ہم نے پڑھی، اجل مسمى، جب بھی قرض ہوگا ایک متعین مدت کے لیے ہوگا،
یہ رقم میں تم سے قرض کے طور پر حاصل کر رہا ہوں، 1 سال کے اندر لوٹا دوں گا۔ یہاں اندر کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس معنی میں تو چلیے صحیح ہے کہ 1 سال سے پہلے لوٹا دے، لیکن 1 سال کا لفظ جو ہے وہاں آنا چاہیے، الی اجل مسمی، ایک خاص وقت جب تک کے لیے اس کے پاس کے ذمہ وہ قرض ہے، اس تاریخ تک لوٹانا۔ پھر یہ کہ تحریر لکھوائے وہ شخص کے جو قرض لے رہا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس پر حق ہے، جس پر وہ قرض ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ تحریر کروائے۔ اگر قرض لینے والا کم عقل ہے، نابالغ ہے، ناسمجھ ہے یا بوڑھا ہے، تو اسے چاہیے کہ لکھوانے کا عمل اپنے کسی وکیل یا ولی کے ذریعے انجام دے دے، اس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ ان تمام پوائنٹس کا جو یہاں اس آیہ مبارکہ میں جو قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے جو بیان کی گئی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہ جو بھی تحریر لکھی گئی اس پر 2 گواہوں کے دستخط ہونا موجودی ہیں، 2 لوگوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو۔ اگرچہ ہم آگے پڑھیں گے، اگر 2 مرد کہیں دستیاب نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 خواتین مل کر بھی گویا کہ کورم پورا کر دیں گی۔ یہ مالی معاملات کے اندر جو لین دین ہوتا ہے، جو قرض کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے گواہوں کی شرط ہے، جو آگے ہم پڑھ بھی لیں گے، 2 مردوں کی گواہی۔ اور اس کے بعد جو گواہ ہوں وہ ضرورت پڑنے پر اگر انہیں طلب کیا جائے تو لازماً حاضر ہوں۔ اب یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک تھریٹ دے دیا جاتا ہے، دھمکی دے دی جاتی ہے کہ اگر تم نے جا کر گواہی دی تو تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارے خاندان والوں کو نہیں چھوڑے، اور ایسا ہوتا ہے۔ ہم ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ کوئی قتل کا معاملہ تھا، کوئی گواہ تھا، وہ گواہی دینے کے لیے جا رہا تھا، رستے میں اسے قتل کر دیا گیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اب گواہی دینے والا ہی اگر موجود نہیں ہے تو کیسے وہ جو جرم ہے قتل کا وہ اس پر ثابت ہوگا جو قاتل ہے؟ لہٰذا یہ معاملہ جس کے بارے میں کہہ دیا گیا، کوئی دھمکی آمیز رویہ اختیار کرنا گواہوں کے ساتھ، یہ ہر درجہ بہت بڑا حرام ہے جو انسان کماتا ہے۔ تو جو گواہ ہوں گے تو ضرورت پڑنے پر وہ لازماً حاضر ہوں اور وہ گواہی دیں۔ اسی طرح ایک اور معاملہ جو بالکل آخر میں آ جائے گا، اگر معاملہ فوری لین دین کا ہے، جیسا کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ بازار میں گئے ہیں، کوئی شے آپ نے حاصل کی ہے، کوئی سودا کیا ہے، اسی وقت لین دین ہو گیا، تو اس کے لیے لکھنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس معنی میں کہ کوئی دستاویز تیار کی جائے یا یہ کہ کوئی بھی بہرحال تحریر اس کے لیے لکھی جائے۔ تو وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اپنے رب سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، اس تحریر کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو، کوئی طرفداری والا معاملہ نہ ہو، جانبداری والا معاملہ ہو نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اب وہی بات جو ہم نے وہ جو میں نے چند نکات آپ کو گنائے تھے اس میں آ گئی ہے۔ اگر وہ شخص کے جس نے قرض حاصل کیا ہے، جس کے ذمے ہے وہ قرض، وہ حق اس کے ذمے ہے، اگر وہ سفیہ ہے یا ضعیف ہے، او لا یستطیع ان یمل، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ ڈکٹیٹ کرا سکے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے کہ ڈکٹیٹ کرائے وہ شخص کہ جو اس کا ولی ہوگا، جو گویا کہ اس کی جگہ وکالت کرے گا عدل و انصاف کے ساتھ۔ اب یہاں بھی وہ ایکسیپشن آ گئی ہے کہ گویا کہ ایک اعتبار سے وہ شخص کے جو ناسمجھ ہے، نابالغ ہے، اول تو یہ کہ اس کے ذمے اتنا بڑی ذمہ داری ڈال دینا کہ وہ وقت کرنے کے اوپر وہ قرض واپس کرے گا، وہ ویسے ہی مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعتاً کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بوڑھا ہے، یا یہ کہ وہ کچھ عقل کے اعتبار سے کم ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ ذمہ داری پھر اپنے کسی وکیل کے سپرد کر دے، اپنے ولی کے سپرد کر دے، کہ جو پھر ڈکٹیٹ کرائے گا اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ ڈکٹیٹ کرائے گا۔ تو گویا کہ یہاں وکالت والی بات بھی آ گئی، اگر وہ شخص خود نہیں لکھ سکتا یا نہیں لکھوا سکتا تو کسی وکیل کی یا کسی ولی کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اب وہ بات بھی آگئی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اور چاہیے کہ اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن تثنیہ کا صیغہ ہے، اور گواہ بنا لیا کرو 2 مردوں کو مِن رِجَالِكُمْ اپنے میں سے۔ یہاں ایک بات جو ہے یہ بھی متعین ہو گئی، من رجالکم سے مراد کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے، اپنوں میں سے۔ یہاں ایک بہرحال مکتب فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی گواہی جو ہے معتبر نہیں ہے۔ یہاں گویا کہ گنجائش نکلتی ہے اس بات کی کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے، مسلمان مردوں میں سے 2 گواہوں کو تم منتخب کر لو، جو گواہ رہیں گے اس دستاویز کے اوپر اور باقاعدہ اس کو سائن کریں گے، دستخط کریں گے، یا جو بھی ایک رواج ہوتا ہے، بایو میٹرک آج کل چل رہا ہے،
یا ایک اسٹیمپ کر دیتا ہے اپنا انگوٹھا جو ہے تھم امپریشن، اس کو اسٹیمپ کر دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں زمانے کے ساتھ ساتھ آگے چلتی رہیں. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. اور اگر ایسا ہو کہ دو مرد اویلیبل نہ ہوں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر نہ ہوں دو مرد، تو فرجل وامرأتان، تو ایک مرد اور دو عورتیں، دو خواتین، ممن ترضون من الشہداء، جن کے بارے میں باہمی رضامندی ہو جائے. گویا کہ ایک مرد اور دو عورتیں مل کر گویا کہ وہ دو مردوں کا جو ایک نصاب ہے اسے پورا کر دیں گی. یہاں یہ معاملات جو ہیں نا مالی لین دین کے اعتبار سے ہیں، ورنہ آپ کو معلوم ہے سورہ نور کے اندر جہاں زنا کی حد کا ذکر ہے وہاں 4 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ عمل ہوتے دیکھا ہو. آج ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یا تو یہ کھلا ایک بات ہو رہی ہو، یہ عمل ہو رہا ہو، تب تو ممکن ہے 4 گواہ مل جائیں، ورنہ کہاں سے 4 گواہ آئیں گے؟ اگر 4 نہیں ہیں اور 3 نے گواہی دے دی اور چوتھا نہیں ہے تو ان تینوں کے اوپر حد قذف بھی نافذ ہو جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس سے اصل میں جو حکمت مطلوب ہے وہ یہ کہ اس درجے گھناونا عمل ہے یہ بدکاری کا، زنا کا، کہ اس کا افشا نہیں ہونا چاہیے. کسی پر تہمت جڑنے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لو، 4 مرد گواہ ہوں گے تو تہمت لگاؤ، تو الزام لگاؤ، اور اس کے لیے گویا کہ جو 4 گواہ بھی پیش کرو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہیں جو ہے وہ پھر وہ حد قذف کا ذکر بھی موجود ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ ایک مرد اور 2 خواتین، اور اس میں بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ یہاں وہ لوگ کہ جو بہرحال مساوات مرد و زن کے بڑے قائل ہیں، یہاں بڑا ڈیرا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا انصاف کی بات ہوئی کہ ایک مرد کی جو ہے گواہی 2 عورتوں کے برابر ہو گئی، یا تو 2 مرد ہوں گے یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں گی. تو یہاں ان کے پاس جو بھی دلائل ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اس کو ایک طرف رکھیے، لیکن بات بالکل لاجیکل ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ عورت کے اندر کوئی نسیان کا اور بھول چوک کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو اپنی احادیث میں بیان کیا ہے کہ عقل کے اعتبار سے کسی درجے میں وہ ناقص ہوتی ہے. ناقص العقل عام طور پر یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور خواتین کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے جب انہیں کہا جائے کہ ناقص العقل ہیں. حالانکہ ایک اعتبار سے ان کا وہی درجہ ہے، بلکہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑھ گیا. ماں کون ہے؟ عورت ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق کو باپ کے حق سے 3 گنا زائد قرار دیا اپنے فرمان مبارک میں. تو یہاں جو بات ہے تو بات بڑی سمجھ میں آتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی ماہواری کا معاملہ ہے، نفاس کا معاملہ ہے، اسی طرح حمل کا دورانیہ ہے، پھر عورت کے اندر جذباتی پن زیادہ ہوتا ہے، بھول چوک اور نسیان کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. اس میں سے ایک دلیل جو ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری وہ اسے یاد دلا دے، اس کا ذکر اگلی آیت میں اسی آیت کے اندر آگے آ رہا ہے. تو فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں گی جن کے بارے میں تم لوگ باہمی رضامند ہو ان گواہی دینے والوں میں. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، مبادا ان دونوں میں سے ایک کو اگر نسیان ہو جائے، وہ بھول چوک ہو جائے، تو دوسری اسے یاد دلا دے. اول تو 2 مردوں کا نہ ہونا ویسے ہی تقریباً جسے آپ کہیے گا بالکل ایسی چیز ہے کہ جس کا امکان نہیں ہے. 2 مرد تو مل جائیں گے گواہی کے لیے، لیکن کہیں اگر صورت ایسی ہو کہ ایک مرد ہی صرف اویلیبل ہو تو 2 عورتیں مل کر پھر وہ جو ایک مرد نہیں ہے اس کی گواہی کے اس نصاب کو پورا کریں گی. اور قرآن حکیم نے اس بات ہی کو نمایاں کیا گیا کہ عورت کے اندر جذباتی پن بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ نسیان اور خطا اور بھول چوک کا معاملہ بھی زیادہ ہوتا ہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب یہاں توجہ دلا دی گئی، جب بھی ضرورت پڑے اور گواہوں کو طلب کیا جانے لگے تو کبھی انکار نہ کریں گواہی دینے سے وہ گواہ کہ جنہوں نے اپنے نام گواہی کے اندر لکھوائے تھے. یہاں بھی وہی بات کہ اگر ان گواہوں کو کہیں سے دھمکی دی جا رہی ہے، تم نے اگر جا کر گواہی دی تو ہم تمہاری جان لے لیں گے یا تمہارے بیوی بچوں کی خیر نہیں ہے، تو یہ تو جسے آپ کہیے نا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا والی بات ہے، بہت دور کی گمراہی والی بات ہے. لیکن یہ کہ کسی قسم کا تھریٹ اور خوف اور دہشت ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. لہذا یہاں فرمایا گیا انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے جب بھی کسی موقع پر ان کی گواہی کو طلب کیا جائے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور دیکھو مت سستی کیا کرو لکھنے میں. دیکھیے پھر بار بار ہم دیکھ رہے ہیں ڈکٹیٹ کروانا، لکھوانا،
وہی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی، جس کے راوی مسند احمد میں موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری جو جس کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات پر کان ہی نہیں دھرتا کہ جس نے قرض لیا کسی سے اور اس کو لکھا پڑھا نہیں، اور اس میں جو ہے معاملہ دستاویز کا ہے، تحریر کا معاملہ نہیں کیا۔ یہ بار بار جو ہے تاکید آ رہی ہے، اور وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں صرف یہ باہمی اعتماد ہے، لوگ کیا کہیں گے میں قرض لے کر لکھوا رہا ہوں، یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اس معاملے میں شریعت کا حکم جو ہے ہمیں سب سے مقدم رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو پرابلمز ہوتے ہیں، وہ صرف اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ جب قرض لیا تھا تو تحریر جو ہے وہ موجود نہیں تھی، تحریر نہیں کیا۔ تو وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور دیکھو مت سستی کیا کرو لکھنے میں، لکھت پڑھت کرنے میں، خواہ کوئی معاملہ چھوٹی رقم کا ہو یا بڑی رقم کا ہو، إِلَىٰ أَجَلِهِ، یہاں بھی گویا کہ اسے دوبارہ اسپیسیفائی کر دیا گیا ایک اجل معین کے لیے۔ قرض اگر دے رہے ہو تو مدت کا تعین ہونا چاہیے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ یہ رقم جو میں حاصل کر رہا ہوں قرض کے طور پر اتنے عرصے کے بعد تمہیں لوٹا دوں گا، وہ مدت کا تعین إِلَىٰ أَجَلِهِ یہاں پھر دوبارہ آ گیا۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، اب یہی طرز عمل ہے جو کہیں بہتر ہے اللہ کے نزدیک، جو مبنی بر انصاف ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرو گے تو عدل و قسط پر رہو گے، بعد میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ تو ذالکم اقسط عند اللہ، یہی پورا پورا انصاف کا معاملہ ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور گواہیاں جو حاصل کی گئی اس نے اس مسئلے کو بالکل اور سیدھا کر دیا، اب وہ سٹریٹ پاتھ ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اب پوری تحویر اور ایک وثیقہ جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اس کے اوپر گواہیاں بھی ہو چکی، اب ادھر سے ادھر ہونے کی یا ٹس سے مس ہونے کی جو ہے کہیں کوئی امکان موجود نہیں۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ زیادہ نزدیک ہے کہ کہیں تم بعد میں جو ہے اختلاف میں مبتلا ہو جاؤ، شک و شبہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو گویا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ نلیفائی ہو جاتی ہیں اس بنیاد پر کہ اگر کوئی شخص قرض حاصل کر رہا ہے تو اس کو باقاعدہ لکھ کر تحریر لے لی جائے اور اس پر گواہوں کے دستخط جو ہے وہ بھی ثبت کرا لیے جائیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دو گواہوں کو جو ہے اس میں وہ باقاعدہ بطور گواہ اس میں مقرر کر لیا کرو۔ تو ادنا اللہ ترتابو، اب وہ زیادہ نزدیک ہے اس بات کے کہ تم بعد میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، سوائے اس باہمی لین دین کے کہ جو حاضرتاً، جو اس موقع پر ہو رہی ہے جبکہ آپ باہمی لین دین، آپ کہیں دکان پر گئے، آپ نے کوئی شے وہاں سے خریدی اور اسی وقت آپ نے اس کو پیسے دے دیے، اب یہاں کسی لغت پڑھ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہے نا کہ جسے آپ کہیے کہ تدورونہا بینکم، کہ جو باہم آپس میں جو لین دین کرتے ہو، جو خرید و فروخت کرتے ہو، جو بازار میں اب کسی پھل فروش کے پاس آپ چلے گئے، اسے کہیے لکھے، ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بڑی شے ہے، بڑی چیز آپ نے حاصل کی ہے یا بڑی رقم کا معاملہ ہے تو اس کے لیے کیش میمو آپ طلب کر سکتے ہیں، کوئی بل اسے طلب کر سکتے ہیں، وہ خلاف شریعت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہر معاملے کو لکھنا جو ہے وہ کسی طرح مناسب بھی نہیں ہے، جبکہ وہ چیز کہ جو بالکل آمنے سامنے ہو رہی ہو، ایک ہاتھ آپ جسے عام طور پہ کہتے ہیں ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے، یہاں آپ نے کوئی شے لی ہے تو دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو رقم اس کے حوالے کر دی، تو اس کو بھی یہاں بھی نوٹ کیجئے کس قدر باریک بینی کے ساتھ یہ لین دین کے معاملات میں قرآن حکیم رہنمائی کر رہا ہے، اور خاص طور پر وہ کہ جو قرض کا معاملہ ہو تو تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو، کسی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ معاملہ خراب نہ ہو۔ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا، سوائے اس تجارت یا لین دین کے جو ہاتھوں ہاتھ ہو رہی ہو، کہ جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس میں معاملہ جو ہے کسی گناہ کا نہیں ہے کہ اگر اس کو نہیں بھی لکھتے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جو باقاعدہ قرض لیا جا رہا ہے اس کے لیے بڑی تفصیلی ہدایات جو ہے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے، اور اس میں اس ایک آیت کے اندر جتنے بھی ڈائمنشنز ہو سکتے تھے، جو قرض دیا جاتا ہے، جو دین ہوتا ہے، جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بڑی تفصیل سے بحث کر دی گئی۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، پھر دوبارہ وہی، جب بھی تم سودا کرو یا باہمی کو لین دین کا معاملہ کرو تو وہ اشہدوا، تو گواہ کر لیا کرو، وہی جس کا جساب ہم پڑھ چکے ہیں، دو مرد گواہ ہوں گے یا ایک مرد اور دو خواتین۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچائے لکھنے والا جو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے اس معاہدے کو، اس وثیقے کو یا عرضداشت کو جو بھی لکھی جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی معاملہ جو ہے تکلیف پہنچانا اس شخص کو کہ جو قرض دے رہا ہے یا وہ کہ جو قرض حاصل کر رہا ہے،
لا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ ہی وہ کہ جس کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا یہ گواہی دے رہا ہے۔ گویا کہ یہاں کسی اعتبار سے بھی کوئی کھوٹ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں بدنیتی اس کے اندر آ جائے اور تحریر کے اندر جو ہے کوئی ایسی شے شامل کر دی جائے کہ دونوں پارٹیز میں سے کسی ایک کے حق میں نقصان دہ ہو، بلکہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ تحریر لکھی جائے اور اس میں کوئی اونچ نیچ اور ہیر پھیر کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانا مقصود ہو قرض دینے والے کو یا وہ شخص کے جو قرض لے رہا ہے، یا کسی قسم کا نقصان جس نے گواہی دی ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُمْ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر یہ معاملہ کرو گے، اس دستاویز کی تیاری کے اندر کوئی اونچ نیچ کر لو گے، کوئی ہیر پھیر کر لو گے، کمی بیشی کر لو گے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ یقیناً بہت بڑے گناہ کا معاملہ ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کام کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یقیناً یہ تم نے بہت ہی برا سودا کیا ہے، بہت ہی گناہ کی بات کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان تمام باتوں کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ باریکی کی حد تک ان باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ انتہائی تفصیل سے بات واضح کر رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں وہ جو طویل ترین آیت تھی یہاں ختم ہوئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اسے آیت دین بھی کہتے ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے ہم نے آیت الکرسی پڑھی، ایک آیت، لیکن اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی جتنے بھی نام ہیں ان میں سے بھی بہتوں کا ذکر ہے۔ پھر یہ کہ وہ صفاتی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، اگرچہ ناموں کے اعتبار سے نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی ہے، القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہ تمام صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جسے ایک آیت میں جمع کر دیا گیا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنیہ کی سردار قرار دیا، وہ آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ پھر آیت البر ہم نے پڑھی، ایک آیت، لیکن اس میں نیکی کی اصل حقیقت، نیکی کی تہ میں جو جذبہ ہونا چاہیے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ایمان بالآخرت۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، 5 ایمانیات کا ذکر کر دیا گیا۔ پھر یہ آیت دین ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس ایک آیت کے اندر جو ہے پورے جتنے بھی جسے آپ کہیے کہ ڈائمنشنز ہو سکتی تھی، کوئی لین دین کا معاملہ، کوئی قرض لینے کا معاملہ، تو ان تمام چیزوں کو احاطہ کر دیا گیا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ تعلیم دی ہے ظاہر ہے کہ کس لیے دی ہے، عمل کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے تو ہم آیات نہیں پڑھتے، ہم سے یقیناً وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے عوض 10 نیکی عطا فرمائے گا، لیکن قرآنی احکامات پر عمل نہ کرنا جو ہے یہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ یہ گناہ جو ہے ممکن ہے حاصل کردہ ثواب سے کئی گنا بڑھ جائے۔ اس لیے کہ یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ہم اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں ہیں جن کی تعلیم تمہیں دے رہا ہے، تمہیں سکھا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم کہیں سفر پر ہو، سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور وہاں کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، تو پھر اب ایک رہن ہو جائے گا معاملہ، تم رہن رکھوا دو کسی کے پاس، وہ رہن جو مقبوضہ ہو، باقبضہ رہن جس کو کہتے ہیں۔ یہ آیت مشکل ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اندر بہت سے پوائنٹس ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم گفتگو کر لیں گے، صرف ترجمہ کر لیجئے۔ فرحان مقبوضہ، تو گروی رکھوا دیا کرو، رہن رکھوا دیا کرو جو مقبوضہ ہو، جو باقبضہ رہن ہو۔ فَأَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر اگر ایک دوسرے کا اعتبار برقرار رہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے وہ کہ جس پر اعتبار کیا گیا تھا، وہ رہن رکھوایا گیا تھا، وہ واپس لوٹا دے اس رہن کو جو رکھوایا گیا، باقبضہ رہن۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہوں کو جو ہے چھپاؤ مت۔ یہاں بھی گویا کہ رہن رکھتے ہوئے اگرچہ باقاعدہ دستاویز کا تحریر کرنا جو ہے اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہا، لیکن یہاں گواہوں کا ذکر آ گیا تو معلوم ہوا کہ رہن رکھوائی جائے تب بھی 2 اشخاص گواہ ہونے چاہیے کہ میں نے اتنی رقم اس شخص سے حاصل کی ہے
اور اس کے جواب میں اپنی اتنی شے، یہ قیمت ہے اس کی، اتنا سونا ہے یا کوئی جائیداد کے کاغذات ہیں یا کوئی اور شے جو ہے، کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، مویشی بھی ہو سکتے ہیں، وہ رہن کے پاس رکھوا رہا ہوں، تو اس موقع پر بھی وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور جو گواہی ہوگی اس کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور اگر جو شخص بھی اس کو اندر کتمان کا معاملہ کرتا ہے، گواہی کو چھپاتا ہے، تو اس نے تو گویا کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو گناہ سے آلودہ کر دیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ آخری آیت جو اس کا صرف ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلی مرتبہ ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے سورہ مبارکہ کی وہ آخری رکوع، اور اس میں وہ دو آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانے تلے کے دو خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا کیے، جس میں بہت ہی جو جامع دعائیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر سورت تک، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ کلام ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔